الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تعالى رجال لا تلهي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں بھی اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا مقام اور مسجد کا احترام اور مسجد کی ہر قسم کے شر سے حفاظت کو بیان فرمایا ہے۔ مسجدیں چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کا ترجمہ بھی اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ کسی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ ورنہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں، چاہے وہ مسجد چھپر کی کیوں نہ بنی ہو، پھوس کی کیوں نہ بنی ہو، کچی اینٹ کو جوڑ کر کیوں نہ بنایا گیا ہو، وہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے گھر کے بنانے کی فضیلت اور اس گھر کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے وہ گھر جو دنیا میں بنائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور اللہ کی تسبیح اور اس کی تہلیل اور اس کی تقدیس
کو بیان کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ مسجد کا مقصد یہی ہے۔ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد غپ شپ کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد بیٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو علماء نے اجازت دی ہے مسجد میں قیام کرنے کی، اس لیے کہ جو قیام کرتے ہیں ان کا مقصد بھی ذکر، تسبیح، اللہ کا بیان یہ ہوتا ہے۔ ورنہ متقدمین علماء جو پہلے زمانے کے ہیں وہ منع کرتے تھے کہ مسجد کو گھر نہ بناؤ، مسجد میں اس طرح کے کام نہ کرو، لیکن بعد میں ضرورتیں اور تقاضے اور مصلحت اس بنیاد پر علماء نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مسجد کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ مسجد کی حفاظت، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کا نظام، اس کی بھی تاکید اور تعلیم کی گئی۔ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے مسجد نبوی جو اس زمانے میں کچی تھی، کھجور کا تنا اور کھجور کے پتوں کی چھت، یہی آپ کی مسجد تھی۔ کچھ پتھر جوڑ کر اس کی دیواریں بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے مسجد کی پچھمی دیوار پر یہ دیکھا کہ کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، کسی نے تھوکا ہے، ناک صاف کی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ حضور کی نظر پڑ گئی، آپ اٹھے اور اپنے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر اس کو کھرچا اور اس کو صاف کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجد کی صفائی، مسجد کو صاف ستھرا پاک رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اب تو مسجدیں بڑی عالی شان بنتی ہیں، خوشنما بنتی ہیں، اور اہل خیر کے مالی تعاون کی بنیاد پر بڑی گنا اب مسجد قیمتی بنائی جا رہی ہے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے ذمہ داران انتظام کرتے ہیں۔ اتنی سہولتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ سہولت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نمازی کو تکلیف نہ ہو، سردی گرمی کے بہترین قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد میں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز میں سکون ہو، اطمینان ہو،
اس لیے کہ اب ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، ہم مشقت کو اٹھانے کے قابل نہیں بچے۔ وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دی، آج ہم ان کے باتوں کو، واقعات کو سنتے تو ہیں، لیکن ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان مشقتوں کو برداشت کر سکیں۔ اوپر کے پنکھے چل رہے ہیں؟ ہاں چلا دینا، سب چلا دو۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم تو آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بہت پہلے اسی مسجد کے اندر یہ سہولت نہیں تھی، چند پرانے پنکھے لگے ہوئے تھے، پرانی مسجد، وہ نقشہ جو 55 سال پہلے کا ہے، میرے آنکھ کے سامنے ہے بھی۔ ایسی خستہ پرانی مسجد، چند پرانے پنکھے لگے ہوتے تھے، وہ بھی جب چلتے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتے گنے جا رہے ہیں۔ ایسے آج کتنی سہولت ہے، کتنا آرام ہے، روشنی سے لے کر، پنکھے سے لے کر، اے سی سے لے کر، پانی کی سہولت۔ ورنہ یہ سہولت کہاں تھی؟ ایک پرانا کنواں تھا پیچھے، بہت پرانا، اسی میں سے پانی کھینچا جاتا تھا۔ یہ اپنے آنکھ کی دیکھی بتا رہا ہوں، یہ سب ہمارے دور کی چیز ہے۔ اب تو یہ 40-50 سال کے جوان نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ محلے کے لوگ آتے تھے، پانی لیتے تھے تاکہ ان کے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے، کھینچا جاتا تھا پانی وضو خانے کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے نوازا، جب لوگوں نے اپنے گھروں کو اعلیٰ بنایا اور اپنا گھر قیمتی بنایا، تو علماء نے کہا کہ اللہ کا گھر بھی اچھا بناؤ، تمہارے گھر سے کمزور نہ رہے اللہ کا گھر، تاکہ اللہ کے بندے جب اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئیں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں، ان کی نماز میں ان کا جی لگے، ان کے قرآن، ان کی تسبیح پڑھنے میں ان کی طبیعت لگے۔ ہر مسجد کے اندر، میں صرف اسی مسجد کی بات نہیں کرتا، ہر مسجد کے اندر الحمدللہ اب ٹھنڈی بنی رہتی ہے، اس کا انتظام ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، جو نماز سے کچھ پہلے چلتی ہے اور نماز کے کچھ بعد بند ہو جاتی ہے۔ ایسی جلانے والی دھوپ میں اور گرمی کی جو شدت اس وقت ہے، وہ سب اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں کتنا سکون ملتا ہے۔ ہمارے گھر میں پنکھے نہیں چلتے، کولر نہیں چلتا، لیکن مسجد والے انتظام کرتے ہیں کہ کولر بھی ہو، اے سی بھی ہو، لائٹ بھی ہو، پنکھا بھی ہو۔ میرے بھائیوں، ان انتظامات اور ان سہولت کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کی جائے۔ مسجد میں ہوا کھانے کے لیے مسجد کے اے سی اور پنکھے کو چلا کر ہوا کھا رہے ہیں، گھر میں بہت گرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی عالم نے، کسی مفتی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ جس مقصد سے مسجد میں آئے ہیں، اپنا مقصد پورا کیجئے، کچھ دیر بیٹھیے، ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے، اس سے منع نہیں، لیکن ان کاموں سے فارغ ہو کر کے پھر ہم مسجد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کی اجازت پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کی تمام سہولیات، مسجد کے تمام سامان، ایک ایک چیز مسجد کی یہ وقف اللہ ہے۔
یہ وقف ہے، کسی کی جاگیر اور ملکیت نہیں ہے۔ یہ قرآن رکھا ہوا ہے، یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ عصا یہاں پر موجود ہے، یہ بھی مسجد کا ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اسے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذاتی کاموں کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نام پر اللہ کے جس نیک بندے نے مسجد میں یہ انتظام کرائے، یہ کتابیں، یہ قرآن، یہ اور چیزیں رکھیں، اب یہ ان کی ملکیت بھی نہیں رہی۔ غور سے سمجھنے کی بات ہے، یہ اس کے مالک اب وہ بھی نہیں رہے۔ جب انہوں نے مسجد کو دے دی، اس کی نیکی، اس کا ثواب انہوں نے پا لیا۔ اب جب تک یہ قرآن مسجد میں موجود رہے گا اور جب تک یہ قرآن مسجد میں پڑھا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اس لیے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن وہ یہ چاہیں کہ اب اس کو اٹھا کے ہم اپنے گھر لے کے چلے جائیں، اب اس کی اجازت نہیں۔ یہ وقف اللہ ہے، اللہ کے لیے یہ وقف ہے۔ ہر چیز، کولر رکھا ہوا ہے، اگر کسی اللہ کے نیک بندے نے دیا، اب یہ ملکیت مسجد کی ہے، اب ان کو حق نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے لے جائے۔ اور مسجد کا کوئی سامان، چاہے وہ ٹوٹی چٹائی کیوں نہ ہو، کام کی نہیں ہے، اسے آپ کسی غریب مسجد جہاں کے انتظام فرش یہ بھی نہیں ہے ان کو دے دیں، یہ اختیار حاصل ہے۔ اور اگر یہ نہیں مسجد کا کوئی سامان فروخت کرتے ہیں کہ اب یہ مسجد میں لگانے کے یا استعمال کے قابل نہیں ہے، تو اس کی جتنی قیمت ہوگی مسجد کے فنڈ میں جمع ہوگی اور مسجد کی ضرورت پر وہ خرچ ہوگی، چاہے کوئی دینے والا ہو، کوئی کرنے والا ہو۔ یہ مسئلے کی چیز ہے، مسجد کی ملکیت ہو گئی، یہ وقف اللہ ہو گیا۔ اسی طرح سے مسجد کے سامان کی حفاظت یہ ہر نمازی کی ذمہ داری ہے۔ کسی قسم کا مسجد کو نقصان نہ پہنچے، یہ ذمہ داری مصلیان کی بھی ہے اور اس سے بڑی ذمہ داری متولیان کی بھی ہے۔ جو نامزد ہوتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، جن کے ذمے مسجد کی نگرانی، مسجد کی حفاظت، مسجد کا انتظام ہوتا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ اور یہ مسجد کا متولی ہونا یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ نظام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کا بچپنا تھا، تو اس وقت مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کی مسجد کے متولی آپ کے چچا ابو طالب تھے، وہ مسجد نبوی کے متولی تھے۔ اور اسی طرح سے دوسرے قبیلے کے 5-6 آدمی تھے جو مسجد کے متولی تھے۔ اب متولی کا مطلب نگراں تھے، اور ان کے کام بٹے ہوئے تھے۔ متولی تھے، ذمہ داری بٹی ہوئی تھی۔ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، مسجد نبوی کے متولی بھی ہیں، ان کے ذمے یہ تھا کہ مسجد حرام میں آنے والے، چاہے وہ عمرہ کرنے والے ہوں، چاہے حج کرنے والے ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں نماز تو تھی نہیں، حج اور عمرہ ہوتا چلا آتا تھا، ابھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، نماز کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن مسجد نبوی کے متولی تھے۔ ابو طالب کے ذمے یہ کام تھا کہ ہر آنے والے کو زمزم پلائیں گے، یہ متولی تھے اور یہ کام بٹا ہوا تھا۔ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام،
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسجد نبوی کے ابو طالب متولی تھے، اور متولی کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اسے بھی ذرا سمجھو۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، جو حجۃ الوداع تھا، اور حج سے فارغ ہو کر جب مینا میں آئے، ابو طالب بھی ساتھ تھے۔ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں چلا جاؤں مینا سے مکہ پہلے، اس لیے کہ اب جو حاجی حرم میں آئیں گے ان کو مجھے زمزم دینا ہے، زمزم پلانا ہے۔ حضور نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ جائیے۔ اور وہ زمزم کا نظام پرانا تھا، وہ کنواں تھا، اور کنویں سے ڈول سے کھینچا جاتا تھا، پیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ تھا، اصل کنواں ہر آدمی وہاں پہنچتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مینا سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو آپ حرم تشریف لائے، مکہ آئے، آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے۔ ابو طالب لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، زمزم پلا رہے تھے، اس لیے کہ متولی تھے اور ان کے ذمہ یہی خدمت تھی۔ ہر آنے والا ان سے پانی لیتا اور پیتا۔ اللہ کے پیغمبر بھی تشریف لے گئے، کنویں کے پاس نبی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا ہے، مکہ دارالاسلام ہے، حرم دارالاسلام ہے۔ آپ کا مقام، آپ پہنچے، ابو طالب وہاں موجود ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ گھر میں، اب بہت اچھا زمزم گھر میں رکھا ہوا ہے، لے کر کے آؤ، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ زمزم پلاؤں گا۔ یہاں تو نکالا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، گر رہا ہے، وہیں پی رہے ہیں، ان کا بچا ہوا اس میں جا رہا ہے، یہ پانی تو ایسا ہو گیا، لہذا وہ خالص اعلیٰ درجے کا جو گھر میں رکھا وہ لے آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں چچا جان، نہیں، میں تو اسی میں سے پیوں گا اور ایسے ہی پیوں گا۔ اور آپ نے ابو طالب سے اجازت مانگی کہ چچا جان آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچوں۔ دیکھو اجازت مانگ رہے ہیں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ متولی ہوتا ہے، چاہے اس کے علاوہ کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کہتے ہٹیے آپ، میں اب کروں گا یہ کام، نہیں، آپ نے ابو طالب سے اجازت مانگی کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس ڈول کو کھینچوں گا، بیر زمزم سے پانی نکالوں گا اور خود پیوں گا۔ ابو طالب نے اجازت دی، اور اجازت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے اپنے ہاتھ سے پانی نکالا، پیا، اپنے بدن پہ ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، اور جو رہا ہوگا ان کو پلایا ہوگا۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ متولیت کا نظام حضور کی نبوت سے پہلے سے چل رہا ہے، چونکہ اس زمانے میں دنیا میں کہیں مسجد نہیں تھی سوائے بیت اللہ کے، اس لیے کہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، کہیں مسجد نہیں تھی، ساری دنیا تو بت کدہ اور بت خانہ بنی ہوئی تھی، شرک و بت پرستی تھی،
صرف ایک اللہ کا وہی گھر تھا جو شروع دن سے، جب دنیا نہیں قائم ہوئی تھی تب سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ گھر بنایا تھا۔ وہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات کا سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ کون ہے؟ یہ وہ گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب انسان نہیں بنا تھا، دنیا نہیں قائم ہوئی تھی، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں سے بنوایا تھا۔ آدم تو اس کے بہت بعد دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا گھر موجود تھا، وہ پرانا ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے آپ نے اس کی تعمیر جدید کروا دی۔ حضرت آدم نے نئے سرے سے اسے بنایا، اور اس کے بعد کئی نبیوں نے الگ الگ دور میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے تعمیر کی تجدید کرتے رہے۔ تعمیر نہیں، تعمیر کی تجدید کرتے رہے، جیسا تقاضا تھا، جیسی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ وہ سب سے پہلا گھر تھا، اور وہیں سے نظام چلا مسجد کا، تولیت کا، مسجد کی حفاظت کا۔ وہ اللہ کا گھر تھا، خانہ کعبہ، اور اس کے ارد گرد میدان تھا۔ یہ مسجد کی شکل نہیں تھی، میدان تھا، اور اس گھر کے اندر بھی دروازے لگے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے چلا جائے، خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جاتے تھے وقت پر، بند کیے جاتے تھے وقت پر، اور اس کے لیے بھی ذمہ دار تھا، اور اس کے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نظام مسجد اس دور سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے، اور وہی نظام ساری دنیا کی مسجد میں چلے گا، اور آج بھی چل رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا، میں تو سفر میں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم ہوا اس مسجد کے اندر جو آمدنی باکس ہے، جو صدر گیٹ کے صدر دروازے کے بغل میں لگا ہوا ہے، اسے توڑا گیا اور زبردست چوری کی گئی۔ اس میں کیا کچھ تھا، کتنی رقم تھی، آپ ہی جیسے لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے اس میں کیا ڈالا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، یہ اندازہ ضرور ہے کہ کئی مہینوں سے، رمضان کے پہلے سے یہ باکس کھولا نہیں گیا تھا، اور یہ سوچے تھے کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، کھول لیں گے، اور پھر رمضان کے مہینے میں اندازہ یہ ہے، اب میں نے بھی رمضان سے پہلے آپ کو ترغیب دی تھی کہ مسجد کا خیال رکھیے گا، تعاون کیجئے گا، آمدنی باکس ہے، اس میں جو اللہ کی طرف سے دل میں آئے اس میں ڈال دیجئے گا، اور آپ نے ڈالا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس مسجد سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر تعاون بھی ہو۔ کس اللہ کے بندے نے اس میں کیا کچھ رکھا، یہ سوائے اس کے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بدبختی کی انتہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ظالم جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کے دل میں اس وقت ایمان نہیں رہا ہوگا جب وہ حرکت کر رہا تھا۔ کس نے کیا، اللہ عالم، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن کرنے والے کا دل ایمان سے خالی رہا ہوگا اس وقت جس وقت اس نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس اور صدمہ بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس قدر ظالمانہ عمل نہیں کر سکتا۔
اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ہوا میں کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا جس نے یہ کیا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، چاہے گھر میں چوری ہو، مسجد میں چوری ہو، بازار میں چوری ہو، کہیں چوری ہو، نبی فرماتے ہیں کہ چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آئے دن یہ خبر آتی تھی کہ چپل چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، یہ تو سلسلہ ہر مسجد میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ میری بات ایک سنیے، لطیفے کی بات ہے، نمازی چور نہیں ہوتے، چور نمازی ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھو، نماز پڑھنے والا کوئی چور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نمازی بھی ہو اور چوری بھی کرے۔ ہاں چور ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ نمازی کی شکل بنا کر کے بہت شریف بن کر کے مسجد میں آتا ہے، حقیقت میں وہ چور ہوتا ہے، اس کا مقصد چوری کرنا ہوتا ہے، چپلوں کو غائب کرنا ہوتا ہے۔ چور نمازی ہوتا ہے، نمازی چور نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوا یہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی جرأت کی بات ہے جو یہ کام ہوا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں اچھی خاصی رقم رہی ہوگی۔ اب کیا ہو؟ کام کرنے والا تو کام کر کے چلا گیا، جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا، دو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ کام ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، لیکن ہمارے جو متولی حضرات ہیں، کچھ یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہیں، دوسری مسجد کے ذمہ دار ہیں، وہ نہیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پوری مضبوطی کے ساتھ نبھائیے، مسجد کا نظام بنائیے، یہ مت دیکھیے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، مضبوط نظام بنائیے۔ اور نظام کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کو کھلنے اور بند کرنے کا وقت متعین کیجیے۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ سوچ کر کہ ہم مسجد کے دروازہ کیسے بند کریں، بیچارے نمازی آئیں گے تو کیا ہوگا، نہیں۔ اب حالات ایسے نہیں رہے۔ ہر مسجد دنیا کی، میں تو ہندوستان کے بہت سے شہروں کے اندر جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بڑی سے بڑی مسجد، چاہے وہ جامع مسجد ہو، چاہے جمعہ مسجد ہو، چاہے پنج وقتہ کی عالی شان مسجد، وقت سے کھلتی ہے، وقت سے بند ہوتی ہے۔ آپ نظام بنائیے۔ اب میرا مشورہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 3 وقت، فجر، ظہر اور عشاء، چونکہ ان نمازوں کے درمیان وقفہ زیادہ ہے۔ فجر کی نماز میں اذان پہ مسجد کھولی جائے اور اشراق کے 20-25 منٹ کے بعد مسجد کو بند کر دیا جائے۔ جس کو اور تسبیح وغیرہ پڑھنی ہے، نوافل پڑھنا ہے، گھر میں پڑھے۔ اشراق کی نماز پڑھنے والے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اشراق تک تو کھلی ہی ہوگی، ورنہ افضل یہ ہے کہ اشراق کی نماز بھی گھر میں پڑھی جائے۔ یہ نظام بنانا پڑے گا۔ ظہر کی نماز میں بھی نماز سے 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، یہ نظام بنائیے کہ 2:45 اور 2:30 کے درمیان مسجد بند ہو جائے گی۔ 1:30 بجے نماز ہے، 2:30 تک کا وقت بہت ہے۔ گرمی کے دن میں سناٹے ہوتے ہیں، ہم اور آپ بھی راستہ چلنے کی ہمت نہیں کرتے، گھر میں رہتے ہیں، راستے سناٹے ہیں، مسجد کھلی رہے گی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو
ظالم اوباش اور لفنگے آئیں گے اور پھر اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. آج ایک کام ہوا، کل دوسرا ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا. کبھی پنکھے غائب ہوں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی ٹوٹیاں. کتنی ٹوٹیاں چوری ہو چکی. یہی ہوگا. نظام بنائیے کہ 2:30 یا 2:45 بجے مسجد بند. اسی طرح عشاء کی نماز نظام بنائیے کہ اگر اس وقت 8:45 بجے ہو رہی ہے، کبھی 8:15 بجے بھی ہوتی ہے. ایک نظام یہ بنائیے کہ 1 گھنٹے کے بعد مسجد بند. 8:45 بجے اگر مسجد نماز ہے تو 9:45 اور 10 کے درمیان مسجد کے دروازے بند. آپ مؤذن کو یہ ہدایت کیجیے. عصر اور مغرب میں چونکہ فاصلہ کم ہے اور آمد و رفت رہتی ہے، اس وقت کھلی رہنے دیجیے، کھول دیجیے. یہ نظام بنانا پڑے گا. اسباب کے درجے میں حفاظت کے لیے. دوسری بات، جو آدمی مسجد سے بعد میں جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر چیز کو جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے. پنکھا جلا ہوا ہے، پنکھا بند کر دے. لائٹ جلی ہوئی ہے، لائٹ بند کر دے. چیک کر لے کہ سب ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد مؤذن سے کہہ کر کہ بھائی تم مسجد بند کرو، اب ہم بھی جا رہے ہیں. یہ دنیا داری نہیں، یہ دینداری ہے. اللہ کے گھر کی اور اس کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے یہ تدبیر ہے. اس کا دھیان ہو. تیسری چیز جو آج کے دور میں بہت اہم ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں. مجھے عبدالظاہر جانتے ہیں، میں کئی سال سے کہہ رہا تھا، لیکن ذہن میں بات نہیں آئی اس کی اہمیت، کہ اب ضرورت ہے کہ CCTV کیمرہ لگوایا جائے. خاص طور سے عوامی اس جگہ پر جیسے مسجد ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے دکان کی، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے لگواتے ہیں، آپ لگوائیے مسجد کے اندر CCTV کیمرہ، تاکہ خدا نخواستہ یہ انہونی واردات نہ ہو، اور وہ اگر کبھی ہو تو وہ مجرم اور ظالم پکڑ میں آئے، اور اس کے ساتھ جو پوری مضبوط قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کیا جائے، تاکہ آئندہ اس کی جرأت نہ ہو. میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں، میری بات بہت دور تک جائے گی، مجھے معلوم ہے کہ اب ضرورت ہے کہ آپ اس کو لگوائیے، اس کا انتظام کیجئے. مسجد کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور جو نقصان ہوا ہے مالی، وہ آپ کا دیا ہوا تعاون تھا، آپ کا عطیہ تھا، آپ کی محبت تھی مسجد کے ساتھ. اس دروازے کو، اس پلے کو صحیح کروائیے، اور پھر آپ حوصلے سے کام لیجئے، اللہ کے گھر کی مدد کیجئے. آپ کے پیسے سے مسجد کا نظام چلتا ہے. بڑی مسجد ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا خرچہ ہے. آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے، اور یہ نظام مضبوط بنائیے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک تختی بنا کر کے مسجد میں لٹکا دیجئے. یہ مسجد کا نظام ہے، اور تاکہ اگر کوئی نیا بھی آ جائے تو اس کو پڑھ لے اور جان لے کہ یہ نظام ہے اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. ایک تختی بنوائیے، اس پہ لکھوا دیا جائے اور اسے لگوا دیجیے. اللہ تعالی ہمارے اپنے گھر کی ہر شرور سے حفاظت فرمائے. حضرات، 2 اعلان ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ 21 جون کو یعنی بدھ کے دن جامعہ اسلامیہ کی ایک نئی شاخ ملکی پور گوپالا پور میں قائم ہو رہی ہے، اور 21 جون صبح 7:30 بجے اس کی سنگ بنیاد ہے. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم اس کی بنیاد رکھیں گے. جو حضرات وہاں شرکت کرنا چاہیں شرکت کر سکتے ہیں، بدھ کے دن صبح 7:30 بجے. دوسرا اعلان، وہ اعلان ہر سال کا ہے، اعادہ کرتا ہوں. جمعیت علماء ضلع بنارس کی طرف سے الحمدللہ ادھر 7-8 سال سے اجتماعی اور مشترکہ قربانی کا نظم ہوتا ہے. جو غریب مسلم بستیوں میں قربانی ہوتی ہے،
اور وہ ایک سمجھ لیجئے کہ جانور ان کے حوالے ہوتا ہے، وہ خود کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ نظام، اور الحمدللہ بہت کامیاب نظام ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امسال بھی انشاءاللہ وہ نظام رہے گا، اور ایک حصے کی قیمت 2800 روپیہ ہے، کیونکہ جس سے ہم جانور لیتے ہیں وہ بڑا بیوپاری ہے۔ میں نے اس سے بات کیا کہ اس وقت جانور کی کیا پوزیشن ہے، کیا قیمت کچھ زیادہ ہوگی یا حسب سابق ہوگی، تو اس نے کہا کہ حضرت مہنگائی بڑھ رہی ہے، کچھ مہنگا ہوگا، تو اس لیے ہم نے ایک متوسط جانور، ہم دبلا کمزور ہلکا جانور نہیں لیتے، کم سے کم 2 من کا جانور ہوتا ہے، 75 کلو کا تقریباً ہمارا جانور الحمدللہ، تو اس کی قیمت 2800 روپے رکھی گئی ہے۔ جو حضرات اس حصے کی قربانی میں اپنی شرکت چاہتے ہیں تو ہم کچھ نام بتا دیتے ہیں، ان سے رابطہ کر لیجئے۔ شاہد عزیزی بیٹھے ہوئے ہیں، راشد جمال مولانا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی عبدالظاہر ہیں، وہ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نام کی پرچی اور پیسہ دونوں ساتھ میں 5 تاریخ تک، بقرعید کی 5 ذی الحجہ تک آپ نام اور رقم ان کے پاس جمع کرا دیں۔ اور شوالا کے لیے میں نے عبداللہ فیصل کو ذمہ دار بنایا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی اعلان ہوگا، اور شوالا والے اس علاقے میں بجرڈیہاں والے عبداللہ فیصل کو بھی دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ حصہ متعین ہے، لیکن آپ اس میں بہت سستی مت کیجئے گا، کوشش یہ کیجئے کہ 5 ذی الحجہ تک آ جائے، اس لیے کہ نظم بھی بنانا رہتا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کتنے جانور خریدنے ہیں، کیسے، کیا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، بڑا کام ہے، بڑی ایمانداری اور ذمہ داری کا کام ہے۔ تو آپ اگر 9 تاریخ کو کہیں گے کہ میرا حصہ لے لو، ہم معذرت کر دیں گے، اس لیے کہ گنجائش نہیں رہتی۔ ہمیں پورا حصہ بنانا ہے، ساتھ ہمارا جانور پورا ہو چکا، اب آپ 8 تاریخ کی رات میں یا 9 تاریخ کو آپ آتے ہیں کہ 2 حصہ میرا لے لیجئے، تو ہم کہاں سے لائیں گے سب 5 حصہ ہو؟ اس لیے اگر من بنتا ہو، دل چاہتا ہو، تو الحمدللہ ہمارے ساتھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ قربانی کراتے ہیں۔ آپ اس میں حصہ لیجئے تاکہ آپ کی رقم اور آپ کے گوشت کا فائدہ آپ کے غریب مسلم جوانوں تک، مسلم مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔